السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کر جیت۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی کے لیے آج کی تاریخ اہم تاریخ قرار دی جا رہی ہے۔ سابق اولمپئنز ہوں یا پھر کانگریس ممبر ہوں، آج کی تاریخ کو انقلابی دور کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ آج کراچی کے مقامی ہوٹل میں ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا نام ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کے طور پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تاہم اس تقریب کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تفصیلات سامنے آئی، میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شیلا رضا صاحبہ، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ایک سینئر رہنما ہے بطور پولیٹیکل حوالے سے اگر بات کی جائے، تو دوسری جانب اگر انہوں نے سیاسی میدانوں میں جہاں وہ ہم دیکھتے ہیں میدان مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، دوسری جانب انہوں نے آج سے ایک اور اپنے ٹینیور کا کیریئر کا باقاعدہ آغاز کر لیا ہے، اور بطور پہلی بار پاکستان کی ہاکی کی تاریخ میں فیمیل صدر ہم دیکھ رہے ہیں وہ دکھائی دیں گی۔ اور نہ صرف انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، انہوں نے ساتھ ساتھ دوران گفتگو آج کی اس تقریب میں کہا کہ جس انداز سے قومی کھیل ہاکی کو مسلسل تنزلی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ایک زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب پاکستان کا قومی کھیل بلندیوں پر جائے گا، عروج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور آج سے تقدیر بدلیں گے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی۔ اسی حوالے سے بذریعہ آڈیو کال ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اس وقت بطور صدر اپنی خدمات سر انجام دیں گی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ پہلی مرتبہ خاتون کے طور پر پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بطور صدر خدمات سر انجام دیں گی محترمہ شیلا رضا صاحبہ۔ بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، ویلکم ٹو دا شو۔ کیا کہیں گی اس حوالے سے، ایک نئی اپورچونٹی آپ کو ملی ہے کھیلوں کی اس سرگرمیوں سے منسلک ہونے کے حوالے سے، کیا کہیں گی؟ میرے لیے تابش بہت فخر کی بات ہے کہ 7 سال پہلے میں نے خواتین کی کراچی کی چیئرپرسن کے حیثیت سے جوائن کیا تھا کراچی ہاکی فیڈریشن کو، لیکن میں بہت افسردہ ہوتی رہتی تھی کہ جب ہمارے سامنے بڑے بڑے مسائل آئے تو میں نے بھرپور طریقے سے ان کو دیکھا، اور الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ رمضان کے مہینے میں پورے پاکستان سے، گلگت بلتستان، کشمیر اور تمام صوبوں سے لوگ آئے، اور کانگریس کی ایک ایکسٹراڈینری میٹنگ میں جو کہ ریکوزٹ کی گئی تھی 8 مارچ کو، اور اس میں میرا انتخاب کیا گیا، اور یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہاکی فیڈریشن کی سیاست سے ہٹ کے اپنے کھلاڑیوں پہ اور اپنے کھیل پہ توجہ دیں۔ بالکل آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ مسلسل ہم نے دیکھا آج، کیونکہ آپ کانگریس کی اہم میٹنگ طلب کی گئی جس میں آپ موجود تھی، جہاں سے آپ کو یہ عہدہ ملا، جس طریقے سے آپ نے وہاں گفتگو کی، آپ نے کئی اہم محرکات پر بات کی، آپ نے خاص طور پہ بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس ایڈوائزر بھی موجود ہیں، سمیع اللہ صاحب جیسے، آپ کے پاس جو ٹیم موجود ہے اس میں نوجوان اور سینئر ترین کھلاڑی پاکستان کے وہ موجود ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں اپنی ٹیم کو لے کر، اور آگے جو پلانز ہیں ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر آپ کام کریں گی؟ ایک تو دیکھیے، کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں بہت سارے، اور کچھ کام ایف آئی اے نے کرنے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنا کام کریں، اور اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ جو ایک گروپنگ کی فضا ہے وہ ختم ہو جائے گی، جلدی دوسروں کا کردار بڑا واضح سب کے سامنے آئے گا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بوگس کلبس ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں ہاکی کو پروان چڑھانا ہے۔ ہماری رینکنگ بہت نیچے چلی گئی ہے، آگے ارسلان شاہ آ رہا ہے، نیشنز کے مختلف 8 کنٹریز کے جو ہیں وہ میچز ہوں گے، میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی ٹیم اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور بجائے اس کے کہ ہم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات ہی کو بس لگتے رہیں آپس میں اور اپنے گیم کو بلا دیں، اپنے پلیئرز کو بلا دیں، ہماری توجہ پہلے یہاں ہوگی۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے حیدر حسین جیسر سیکرٹری جنرل، اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں حنیف خان، گل فراز، ناصر علی، یہ سارے موجود ہیں، اور پورے پاکستان سے تقریباً 56 لوگوں نے آج کانگریس کی شرکت کی، اور میرے تمام نیوی اور مختلف کسٹمز ان کے لوگ آئے وہاں پہ،
اور سب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان ہے اور میں اس کو انشاءاللہ اس میں پورا اتروں گی. اور اگر میرا نام ہے تو یہ تو سب کو پتا ہوگا کہ پھر کرپشن نہیں ہوگی. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ، جس انداز سے آپ نے گفتگو کی تھی، آپ نے خاص طور پر بات کی تھی، ہم اس تقریب میں موجود بھی تھے، جو چیزیں سامنے آئیں بذریعہ میڈیا اور جو ذریعے کہ ہم نے دیکھا چیزیں سامنے آتی رہی مسلسل، ہم نے یہ خاص طور پہ ایک نقطہ دیکھا، آپ نے بات کی کہ ہم سب سے پہلے کارروائی ان لوگوں کے خلاف بھی کریں گے جن سے متعلقہ ادارے کارروائی کر رہے ہیں، چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا آپ کے ٹینیور میں. آپ نے یہ بھی بات کی. کیا سمجھ رہی ہیں؟ ویسے ہی آپ سیاست میں تو چیزوں کو دیکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں سیاست دانوں کے خلاف یا پھر جو ہلکے ہوتے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ لابنگ ہوتی ہے. اب آپ کے پاس یہ چیلنج ہے، ایک جانب آپ کو اپوزیشن کا بھی سامنا یہاں بھی کرنا پڑے گا، تو اس اپوزیشن کے لیے بھی تیار ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بھی؟ ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. اگر ہم نے کوئی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کوئی بات کی ہے تو آپ اسے چیلنج کریں، اور اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اور ہم ہر جگہ فیس کرنے کو تیار. بالکل. اور میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی بڑے نام ہے اور ان کو چاہیے کہ کافی عرصے سے یہاں کے تھے، اس کی وجہ سے ہاکی بہت پیچھے گئی. اچھے پلیئرز تھے لیکن ہاکی فیڈریشن میں آ کے بہت مسائل ہو گئے. اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کو موقع دے. نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بحیثیت صدر، اور صدر کی جو ثوابدید ہوتی ہے اس کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو لے کر وہ نہ صرف کام کرتے ہیں، ان کے عملی طور پر کافی چیزیں جو ہیں بظاہر وہ چیزوں کو ڈیل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کرپشن کے معاملات، کرپشن سے متعلق چیزیں ماضی سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا فیڈریشن کا حصہ رہی ہیں. جو سابق سیکرٹریز ہیں ان کے خلاف بھی کیا کارروائی کی جائے گی آپ کے ٹینیور میں، یا پھر آپ یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی؟ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، فیڈریشن ان کے ساتھ تعاون کرے گی؟ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا وہ جو صدر تھے وہ اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے تھے فیڈریشنز کے ساتھ. دیکھیں، ہم ایف آئی اے ایسے ہی نہیں پہنچتی ہے، اس سے پہلے کافی مرحلے ہوتے ہیں، لیکن ایف آئی اے تک جو معاملات گئے ہیں، ہم سے جو کچھ طلب کیا جائے گا ہم بالکل اس کو پرووائڈ کریں گے جو کچھ ہمارے پاس ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ میں جہاں ایف آئی اے سے تعاون کریں گے وہاں جو ہماری سب سے پہلے خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان ہاکی کی رینکنگ ہے ہم اس کو بہتر کریں، اپنے پلیئرز کی طرف توجہ دیں، ٹیلنٹ ہنٹ کریں، اور یہ میری ہے سب سے زیادہ. اور باقی دیکھیں جو اداروں کا کام ہے، جن کے پاس کیسز گئے ہیں، جن کے پاس پیراز گئے ہیں، کہ وہ ایکسپیڈائٹ کریں اپنی انکوائری اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کرپشن ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بتائیں. ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جب ہم کام شروع کریں تو ان کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ کام کا وقت آ گیا ہے. بالکل یہ کام کا وقت آ گیا، بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا یہ بھی کائنڈلی اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا، مسلسل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی کے حلقوں میں سماجی ویب سائٹس پر مختلف باتیں ہو رہی ہیں. خاص طور پر اب یہ کہا جا رہا ہے آج جو آپ لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ طلب کی جس کے بعد آپ نو منتخب صدر منتخب ہوئی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں سماجی ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا پہ بالخصوص، کہ جو 21 تاریخ والی اجلاس ہے وہ بھی کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کی اہمیت ہوگی آئینی طور پر، قانونی طور پر؟ کیا وہ کسی خطرے کی باعث ہے آپ کے لیے یا پھر آپ کی ٹیم کے لیے؟ دیکھیں، ہم ہر طرح کا خطرہ فیس کرنے کو تیار ہیں. اچھا. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا اور پہلے بھی کہتی رہی ہوں جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے، اور یہ بات سب کو بڑے یاد ہو گئی ہے. اور ابھی جو سیکرٹری جنرل ہے وہ حیدر حسین ہے، اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ 8 تاریخ کو ریپوزٹ ہوئی تھی یہ میٹنگ، اور یہ ہماری قانونی حیثیت ہے اور ہم ہر کورٹ آف لا میں جو ہے اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی اہمیت ہے. ان کے ساتھ وہ ممبرز ہیں جو ڈی بار ہو گئے تھے، موشن آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا تھا حیدر حسین کے خلاف، جس میں نعرے لیکن خالد سجاد کھوکھر کے خلاف لگ گئے تھے،
اور وہ موشن آف نو کانفیڈینس جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا. ناکام جب ہو جائے تو وہ ممبرس جو پیش کرتے ہیں وہ ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کانگریس کے. تو اب اگر وہ سب بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو ان باتوں کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. بالکل. اچھا مجھے یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا، اس حوالے سے تو آپ کے پاس باقاعدہ آپ نے ماضی میں بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہاکی کے لیے آپ نے کافی جو ہے مالی طور پر تعاون کیا ہے. آپ ہو یا پھر سیاسی طور پر آپ کی سیاسی جماعت جس سے آپ منسلک ہیں، انہوں نے بھی کافی زیادہ سپورٹ کیے پاکستان ہاکی کو. اب لیکن کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں فائنینشلی اس کو بہتر بنایا جائے کہ کسی حکومتی تعاون یا پھر کسی دیگر تعاون کے ذریعے جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جس کے ساتھ ہم دیکھیں پاکستان کے جو قومی کھیل ہے اس کو فائنینشلی ایڈ کوئی ایسے باہر سے جو ادارے ہیں وہ کر لیں یا پھر کوئی اسپانسرز جو ہیں باہر سے آئے، کوئی اس طریقے کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی جب میں سندھ کی ہاکی دیکھ رہی تھی تو ہم نے ٹاپ سٹی 1 کو انوالو کیا تھا اور انہوں نے کراچی کی ٹیم کو جو ہے وہ اون کیا تھا، جس میں لوگوں کو خوش نہیں ہوئے تھے کچھ لوگ کہ صرف ایک ہی ٹیم کو. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے کام کا آغاز ہے اور ہم اپنی محنت سے وہاں تک پہنچے کہ ہماری جو ملیر کی ٹیم تھی جس کو ہم نے سندھ کی ٹیم ڈکلیئر کیا، اس نے قومی ٹیم سے کھیلا اور بڑا شاندار وہ میچ ہوا لاہور میں. تو ہم نے اس وقت کہ ہماری ٹیم جو ہے ملیر کی وہاں پہنچی ہے، ہم نے 18 لاکھ صرف راستے ہی میں لوگوں سے کلیکٹ کر لیے تھے کہ ہم مختلف لوگوں کو فون کر رہے تھے کہ جی سندھ کی ٹیم جو ہے وہ نیشنل ٹیم سے کھیل رہی ہے اور رنر اپ ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ پلان ہے کہ ہم پروگرامز کو کس طرح سے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کریم اللہ صاحب جو ہیں ہمارے ان کو کہا ہے کہ وہ میرے ایڈوائزر ہیں اور حیدر حسین، حنیف خان، گلفراز صاحب، علی ناصر علی. تو جیسے جیسے کیونکہ صدر کی حیثیت جو ہے وہ ایک برج کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ڈونرز سے اور مختلف حکومت کے اداروں سے اور مختلف لوگوں سے مل کر اپنے شخصیت کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پورا ایک پلان چاک آؤٹ کریں گے اور پریس کانفرنس کریں گے اس کے لیے. بالکل بالکل، آپ یہ نتائج کے متعلق بات بھی کر رہی ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس انداز سے آپ نے بات کی، کیا سمجھتی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کرکٹ وقت کے ساتھ جتنی گرو ہوئی اس میں لیگ کرکٹ کا کافی بڑا اہم کردار ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا لاہور قلندر جیسی معروف فرینچائز کو بھی آپ نے ہاکی کی طرف لایا. اب کیا اس طریقے سے ابھی کوئی کام کیا جائے گا؟ کوئی اس طرح کے پلانز ہیں؟ لیگ ہاکی ہونے جائے گی شہر قائد میں پاکستان بھر میں؟ پہلی کوشش ہم نے ٹاپ سٹی 1 سے کی تھی، دوسری کوشش لاہور قلندر سے کی تھی اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آغاز ہو چکا ہے. صرف پریشانی لوگوں کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے تھی. جیسے ہی یہ معاملہ اسموتھ ہوگا آپ دیکھ لیں کہ 21 کو انہیں بھی سمجھ آ جائے گا، لوگ خود ہاکی کی طرف بڑھیں. اچھا جاتے جاتے دو چار اور چیدہ باتوں پر ذرا تھوڑی اور گفتگو کر لیں. اس حوالے سے کائنڈلی بتائیے گا، بحیثیت خاتون صدر ہونے کے مسلسل ہم نے دیکھا کہ آپ کو بھی جو ہے اس حوالے سے کہا گیا، خاص طور پر جو ہاکی کا حلقہ تھا اس میں جو خواتین آج کے اس کانگریس میٹنگ میں موجود تھیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ خواتینوں کے متعلق جو قومی کھیل ہے اس کی پذیرائی کے لیے بھی کام کیا جائے. اس سے متعلق کوئی پلان ہے آپ کے پاس یا پھر کسی پلان پر آپ کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے 2 سال پہلے سکھر میں بے نظیر گولڈ کپ کرایا تھا. تمام خواتین میں ہم نے بڑی اسپیشل ہاکی اسٹکس جو تھیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرائی تھی، ان کے درمیان میچز کرائے تھے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لیے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلے جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ ہر طرف سے یہی آئی ہے کہ تمام کانگریس جو ہے وہ اپنے ایریاز میں ڈویژن لیول پر جو ہے وہ کمیٹی بنا کے ٹیلنٹ ہنٹ کرے گی اور ہم ہر جگہ جائیں گے. اور میں نے یہ آج بات کی ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ خواتین کا
اگر جو کانگریس ہے اس میں خواتین اور مرد دونوں ہوں تاکہ آواز جو ہے وہ برابر کی سنی جائے دونوں. بالکل برابر کی آواز سنی جائے. جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لوں گا. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں قومی کھیل کی پذیرائی اور اس کو کس طریقے سے بلندیوں پر پہنچانا، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈز کا نہ ہونا. یہ بھی ایک اہم سوال بنتا جا رہا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں آج موجود تھے اس اہم میٹنگ میں. ہم نے دیکھا نیشنل بینک، کسٹمز، یہاں تک کہ پی آئی اے، مختلف ڈپارٹمنٹس موجود تھے. کیا انہیں بھی قائل کریں گے آپ لوگ؟ کیا ان سے بھی بات کیے جو ان کے گراؤنڈز ہیں انہیں بہتر بنائیں، اس کی تزئین و آرائش کی جائے تاکہ وہاں گراس روٹ لیول پر ہاکی ہو؟ دیکھیے اب بڑے وسیع پیمانے پہ کام ہوگا کیونکہ میرا تو ایک ایم این اے کا بھی فرائض ہے. لیکن اصل بات جو ہے کہ میرے ساتھ جو کلیم اللہ ہیں، جو میرے ساتھ حیدر حسین ہیں، یہ پورے ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. اور میں نے کہا کہ میرے ایڈوائزر ہی کلیم اللہ ہے. تو اور ہمارے ساتھ سمیع اللہ صاحب کی بھی رہنمائی موجود ہے. اور تمام آپ نے دیکھا ہوگا اولمپئنز آج موجود تھے. تو جو ہمارے پاس ڈیمانڈ آئے گی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے کریں تاکہ لوگوں کو ہو. اسکول ہاکی کی بھی سجیشن دی گئی کہ اسکول سے شروع کی جائے. بدقسمتی سے کراچی میں تو اسکول ہی بلڈنگ اسکول ہے. علاقوں کے بھی جو پارک ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن ہم کوشش ایک کر رہے ہیں. ہم نے کراچی میں بہت سارے حیدر نے جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے ویکیٹ کرائے ہیں. اور پاکستان یہ کے ایچ اے بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ سر سید میرج گارڈن تھا. ایون میری چھوٹی بہن کی شادی بھی یہیں ہوئی تھی. تو ہم یہ ساری ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اچھے دور کا آغاز ہے بڑے صدقے دل سے اور انشاءاللہ یہ آگے جائے گا. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. شہلا رضا صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ان کا کیا کچھ کہنا، تو انہوں نے کہا کہ آج سے پاکستان کی ہاکی کا ایک اچھے دور کا آغاز ہو گیا ہے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جس انداز سے شعبہ کھیل بالخصوص ہاکی جو مسلسل زوال ہو رہی تھی، زوال کا انہیں سامنا تھا، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور متعلقہ اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ذمہ داروں کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے، فیڈریشن بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.